بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین اللہم اغفر لشیوخنا ولمشائخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین اللہم اصلح ولاة امرنا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى۔ یہ کتاب امام الحرمین شیخ عبد الملک بن عبداللہ الجوینی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، جو کہ الورقات ہے۔ اب فصل باندھتے ہیں، یعنی جو اس سے پہلے بیان کیے ہیں اس میں اور اس میں کیا ہے فرق۔ فصل فرق کے معنی میں، کسی چیز کو الگ کرنے کے معنی میں بیان آتے ہیں، یعنی وہ اس سے ہی جڑی ہوتی ہے لیکن الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں وَأُصُولُ الْفِقْهِ طُرُقُ الْفِقْهِ عَلَى سَبِيلِ الْإِجْمَالِ، کہ اصول فقہ جو ہے، ہم لوگ یہ دونوں چیز کر لیے، اصول کس کو کہتے ہیں جو اصل سے ہے، اور فقہ کس کو کہتے ہیں جو کہ سمجھ ہے۔ کہتے ہیں اصول فقہ جو ہے، کہتے ہیں طرق الفقہ علی سبیل الاجمال، کہ یہ جو ہے راستے ہیں، فقہ کے راستے ہیں اجمالی طور پر، یعنی ادلہ دلیلیں، فقہ کے دلیلیں جو کہ اجمالی طور پر یعنی مجمل طور پر بغیر تفصیل کے، اجمال کے معنی میں، اجمال کا معنی یعنی بغیر تفصیل کے، تو اجمالی طور پر یعنی بغیر تفصیل کے، ٹھیک ہے، بیان کرنا، اس کو اصول فقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادلے کو یعنی دلیلوں کو، فقہ کی جو دلیل ہے اس کو اجمالی طور پر بیان کرنا، یہ اصول فقہ ہے۔ یعنی جیسے قواعد جو ہوتا ہے یہ اصول فقہ ہم لوگوں کو بتاتا ہے۔ جیسے کیا ہے، امر جو ہے، حکم جو ہے، وہ کیا ہے وجوب پر دلالت کرتی ہیں اکثر، یا کیا ہے یہ جو ہے کیا ہے نہیں جو ہے وہ تحریم پر دلالت کرتی ہے، اور ویسے ہی۔ تو یہ کیا ہے، یہی قواعد وغیرہ جو ہے یہ اصول فقہ ہے۔ یہاں تک جہاں تک بات ہے کہ کسی چیز کا حکم کو جاننا، تو وہ فقہ میں آتا ہے، وہ فقہ ہے۔ کسی چیز کا حکم، جیسے نماز کا حکم، نماز واجب ہے، فرض ہے کہیں گے، تو یہ کیا ہوا، یہ فقہ ہے۔ لیکن ہم لوگ فقہ نہیں پڑھے، اصول فقہ پڑھے، یعنی فقہ کے اصول کیا ہے۔ اور کہتے ہیں وَكَيْفِيَّةُ الْإِسْتِدْلَالِ بِهَا، اور اس سے استدلال کیسے کرے، کیسے اس سے استدلال کیا جائے، اس بارے میں بیان ہے۔ یعنی استدلال کوئی نص ہے، ٹھیک ہے، کوئی عبارت ہے، قرآن کی کوئی آیت ہے، حدیث ہے کوئی، تو اس سے ہم لوگ استدلال کیسے کریں، یہ
اصول فقہ سکھاتا ہے. ومعنی قولینا، اور کہتے ہیں یہ جو ہم نے بولے کہ استدلال کیسے استدلال کرے، استدلال کی کیفیت، تو اس کا معنی یہ ہے، کہتے ہیں ترتیب الادلہ، کہ ادلہ کی ترتیب. دلیل جو ہے، دلیل کی جمع ادلہ، ٹھیک ہے، یہ دلائل بھی ہے، دونوں جمع ہیں. تو کہتے ہیں ترتیب الادلہ، ادلہ دلیلوں کے ترتیب کا نام یہ اصول فقہ ہے. دلیلوں کے ترتیب کا نام یہ کیا ہے؟ کیفیت الاستدلال ہے، یعنی استدلال کرنے کی کیفیت ہے، یہ معنی ہے. پھر تقدیمی و تاخیر، تقدیم اور تاخیر میں یعنی کون سا پہلے ہے کون سا بعد میں ہے، کون سا پہلے کا ہے اور کون سا بعد میں ہے، ایسے کر کے تقدیم اور تاخیر کر کے سمجھا جاتا ہے. تو جو تقدیم یعنی جو پہلے کا حکم ہوگا تو وہ کیا ہوگا جائے گا، منسوخ ہو جائے گا، اور آخر کا حکم جو ہے ناسخ ہوگا. تو تقدیم اور تاخیر سے اس سے جو ہے استدلال کیا جاتا ہے، اس طریقے سے استدلال کیا جاتا ہے، ایسے ترتیب سے. وما يتبع ذلك من احکام المجتہدین، اور جو اس کے تابع ہے مجتہد کے احکام کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی جو اس کے تابع وغیرہ ہے، یعنی تقدیم تاخیر ہو گیا، مطلق مقید، یہ تخصیص خاص ہو گیا، کوئی عام ہو گیا، جو اس کے تابع میں یعنی دلیلوں کے ترتیب کے تابع میں ہوتا ہے، اس کے یعنی ساتھ ساتھ جو چلتا ہے، وہی سب جو ہے جاننا، استدلال کو جاننا، یہ کیا ہے؟ اصول فقہ ہے، یہ اصول فقہ ہے. اب کہتے ہیں فصل، یہاں ایک اور فصل کی ہے، ٹھیک ہے، اب الگ اس کو پھر الگ کر دیں. کہتے ہیں ومن ابواب اصول الفقہ، اصول فقہ کے ابواب، ٹھیک ہے، باب جو کہتے ہیں ہم لوگ، باب کی جمع ابواب، یعنی جس سے آیا جاتا ہے یا نکلا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ومن ابواب اصول الفقہ، اصول فقہ کے ابوابوں میں سے یہ ہے، یعنی کہتے اقسام الکلام، کلام کی قسمیں، کلام کی قسمیں، یہ کیا ہے؟ اصول فقہ کا یہ ہے. اقسام الکلام، کلام کی قسمیں. تو یہاں جو ابواب جو ہے اصول فقہ کے، جس میں غالباً کیا ہے، غالباً 14 باب جو ہے شیخ رحمہ اللہ ذکر کیے ہیں، یہاں ایک فصل کر کے تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اقسام الکلام، کلام کا کے جو ہے اقسام، کلام کے اقسام کو اب شیخ رحمہ اللہ گنا رہے ہیں کہ کلام جو ہے وہ کیا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں، کس طرح کے کلام ہوتے ہیں، اس چیز کو شیخ رحمہ اللہ ابھی گنا رہے ہیں، ایسے ہی بیان کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے پھر تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. کہتے ہیں والامر، کیا ہے امر، یعنی کیا کرنا، حکم دینا کسی چیز کا جو ہے حکم دینا، یعنی کسی چیز کا طلب کرنا جو کہ کیا ہے، واجب کے حکم میں. کسی چیز کا طلب کرنا یعنی کہ یہ کرو، یہ کیا ہے، ہم طلب کیے کرنے کے باب میں. اور کہتے ہیں نہیں بھی، یعنی منع کرنا، یہ بھی ایک طرح کا طلب ہے، لیکن یہ طلب ترک کے لیے، چھوڑنے کے لیے، ایک کرنے کے لیے ایک چھوڑنے کے لیے. تو ایک امر ہے ایک نہیں ہے، ٹھیک ہے. والعام والخاص، اور کیا ہے، عام اور خاص. عام یعنی جو عام طور پر ہوتا ہے، یعنی سب کے لیے کہہ سکتے ہیں، اور ایک خاص جو ہوتا ہے خاص، ٹھیک ہے. تو یہ بات، عام دلیل ایک ہوتی ہے، ایک خاص دلیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کیا کہیں، خاص طور پہ، عام طور پہ جو ہے، دیکھیے عام طور پہ
مسلمانوں کے لیے جو حکم رکھا ہے وہ کیا رکھا ہے؟ 4 شادی، زیادہ سے زیادہ کتنے کر سکتے ہیں؟ 4. اور خاص طور پہ نبی کے لیے کیا رکھا گیا ہے کہ وہ جتنا چاہے کر سکتے، اور کہہ دیے کہ خالصۃ لک من دون المؤمنین، کیا ہے یہ خالص آپ کے لیے ہے، مومنوں کے لیے نہیں. تو یہ بات. اور کہتے ہیں والمجمل والمبین، کیا ہے؟ مجمل اور مبین، یعنی جو مجمل ہے اجمالی طور پر بغیر تفصیل سے بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے. مجمل کوئی آیت ہے جس میں بتایا، جیسے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، مجمل طور پر حکم ہے. اب نماز کیسے پڑھنا ہے، تفصیل کیا ہے اس کو کیا کہیں مبین، یعنی بیان کیا گیا ہے اچھے سے تفصیل کے ساتھ، مفصل ہے وہ. مبین یعنی مفصل، یعنی تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بات. والافعال، اور کیا ہے؟ افعال. افعال یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال ہیں، کہ کیا خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے یا پوری امت کے لیے ہے. تو یہ بات. والناسخ والمنسوخ، اور کیا ہے؟ ناسخ اور منسوخ. جیسے کہ ہم بتائیں کہ ناسخ یعنی ریجیکٹ کرنے والا، کسی چیز کو کیا ہے ختم کرنے والا، یا منسوخ جو ختم ہو گئی ہے. 2 حکم ہوتا ہے اس میں، ایک ناسخ ہوتا ہے، ایک منسوخ ہوتا ہے. منسوخ جو کیا ہے پہلے حکم تھا، عمل کیا جاتا تھا، لیکن وہ منسوخ ہو گیا یعنی ریجیکٹ ہو گیا. اور ناسخ جو جس سے ریجیکٹ کیا گیا، تو یہ ناسخ منسوخ. والتعارض، اور کیا ہے؟ تعارض یعنی ایک دوسرے کے ظاہری جو ہے خلاف نظر آئے، کوئی نص ظاہری خلاف جس میں نظر آئے اس بارے میں، ٹھیک ہے. والاجماع، اور اجماع کے بارے میں، یعنی جہاں سب کا اتفاق ہو، ٹھیک ہے، تو وہ حجت ہے. والاخبار، اور کیا ہے؟ اخبار کے تعلق سے، ٹھیک ہے. اور اخبار یہ کیا ہے؟ تقسیم ہوتے ہیں اخبار قطعیہ اور ظنیہ میں. والقیاس، اور کیا ہے؟ قیاس یعنی اجتہاد جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. والحظر والاباحہ، اور حظر جو ہے اور اباحہ یعنی جس سے روکا گیا ہے یا جس کو مباح قرار دیا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں آئیں گی. وترتیب الادلہ، اور کیا ہے؟ جتنے بھی دلیلیں ہیں اس کی ترتیب، جلی یا خفی، یا کوئی چیز کا پہلے یہ کرنا، ذکر کرنا، وغیرہ وغیرہ. وصفۃ المفتی والمستفتی، وصفۃ المفتی والمستفتی، اور مفتی کی صفت اور مستفتی کی صفت، یعنی جو مفتی یعنی جو فتویٰ دے رہا ہے اس کی صفت، اور مستفتی یعنی جو پوچھ رہا ہے اس کی کیا صفت ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں آئیں گی. واحکام المجتہدین، اور مجتہد کے احکام. تو یہ ساری چیزیں جو ہے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ شیخ رحمہ اللہ جو ہے بیان کریں گے. اچھا، اب کہتے ہیں اس کے بعد کہ اما اقسام الکلام، جہاں تک کلام کے اقسام کی بات ہے. پہلے بولے نا کہ اقسام الکلام کو بیان کریں گے، تو اب کہتے ہیں جہاں تک کہ اقسام الکلام کی بات ہے، کہ کلام کی قسمیں کی بات ہے، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں تو یہ جو ہے اقسام الکلام یعنی کلام کی قسمیں، تو کہتے ہیں فَأَقَلُّ مَا يَتَرَكَّبُ مِنْهُ الْكَلَامِ اسمانی او اسم و فعل. کہتے ہیں کہ کلام کس کو کہیں گے؟ تو کلام بنتا ہے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں یا تو 2 اسم سے، یعنی کم از کم کلام یا تو 2 اسم سے بنتا ہے، یا اسم یا فعل سے بنتا ہے، یا حرف یا فعل سے، یا حرف یا اسم سے، ایسے کر کے بنتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس سے زیادہ جو ہو وہ بھی کلام ہوگا، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ جو بھی ہو وہ کلام ہوگا. تو یہ اصولی لوگوں کے پاس، ٹھیک ہے، جو اصولی لوگوں کے پاس یعنی جو فقہ کا یہ ہے
وہ لوگ کلام اس کو مانتے ہیں. یعنی اگر ہم لوگ کہیں کچھ بھی کہہ دے جو دو اسم ہو یا اسم یا فعل ہو یا فعل یا حرف یا اسم ہو، ایسے کر کے، جیسے فی البیتی گھر میں، یہ کیا ہو گیا، حرف اور اسم ہو گیا نا، دو ہو گیا، تو ان کے نزدیک یہ بھی کلام ہے. لیکن نحوی لوگوں کے پاس جب تک فائدہ نہیں دے گا، ٹھیک ہے، یعنی وہ جب تک مکمل فائدہ نہیں دے رہا، یعنی کوئی معنی اس کا نہیں نکل رہا ہے، تب تک اس کو کلام نہیں کہیں گے. جیسے کہ کہتے ہیں الکلام ہوا اللفظ المرکب المفید بالوضع، ٹھیک ہے، جو لفظ مرکب ہو، جس کا کوئی فائدہ ہو، یعنی جس کا معنی ہو. لیکن یہاں معنی نہیں، اگر ہم اس کو کچھ بھی کہہ دیں تو کیا ہے، اگر دو اس میں کچھ ہے تو اس کو کلام کہیں گے یہ لوگ، ٹھیک ہے. تو یہ لوگ کہیں گے کیا ہے، یہ کلام ہے. تو کہتے ہیں کہ دو اسم، ٹھیک ہے، دو اسم، جیسے کیا ہے، محمد رجل، ٹھیک ہے، یا محمد غنی، ایسے کر کے کہ محمد مالدار ہے وغیرہ وغیرہ، ایسے کر کے جو ہے کیا ہے، دو اسم کے ساتھ، یا کیا ہے کہ فعل اور اسم کا، جیسے محمد خرج، محمد نکل گیا، یا ابو بکر ذهب، ابو بکر نکل گیا، ذهب ابو بکر، تقدیم تاخیر کے ساتھ، یہ کیا ہوگا، کلام ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ کلام ہے. تو کلام مفید جو ہے وہ ہے کہ یعنی ان لوگوں کے پاس جو کیا ہے، دو اس سے بنتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہاں، اگر صرف حرف ہو اور اسم ہو، جیسے ہم بیان کے فی البیتی، ٹھیک ہے، فی البیتی یا خرج فی، تو یہ کلام مفید نہیں ہوگا. بھلے ہی ظاہری طور پر سمجھ میں یہ آ رہا ہے اصولی لوگوں کے پاس کیا ہے کہ وہ کلام ہے، لیکن وہ کلام مفید نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہی سمجھنا ہے کہ کلام مفید یعنی کلام ان لوگوں کے پاس الگ ہے، ان لوگوں کے پاس الگ ہے، دونوں کے پاس الگ الگ کلام کا یہ ہے. اور یہاں جو شیخ بتائے رحمہ اللہ کلام کے بارے میں کہ کلام کس کو کہیں گے، کہ کلام اس کو کہیں گے جو کم سے کم جس میں دو اسم ہو، یا اسم ہو یا فعل ہو، یا کیا ہے، حرف ہو یا اسم ہو یا فعل ہو، یا ایسے کر کے، یا جتنا زیادہ ہوگا اس کو کیا کہیں گے، کلام. لیکن ایک نہیں، ایک کو کلام نہیں کہتے ہیں، یہاں تک کہ جبکہ اس کا بھی معنی نکل سکتا، جیسے ہم بولے خارج، وہ نکل گیا، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے اس سے پہلے کہ ہم کچھ بولے ہوں گے تو یہ کلام ہے نحوی لوگوں کے پاس، لیکن ان لوگوں کے پاس نہیں. کہتے والکلام ينقسم الى امر و نہی و خبر و استخبار، کہ کلام جو ہے یہ اس کی بھی قسم ہوتی ہے، کلام بھی جو ہے اس کی بھی قسم، اس کی بھی تقسیم ہوتی ہے. کیا ہے، کیسے تقسیم ہوتی ہے اس کی؟ کہتے کچھ کلام امر ہوتا ہے، کچھ کلام جو ہے امر ہوتا ہے، یعنی جو ہم بولے کہ حکم دیا گیا طلب کے اعتبار سے، یعنی کرنے کے اعتبار سے کہ ایسا کرو، تو یہ امر کے اس میں، ٹھیک ہے. اور کچھ کلام ایسا ہوتا ہے کہ کیا ہے، جو نہیں کے اس میں ہوتا ہے. جیسے ہم کہیں ایک ہی آیت میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ. یا ایسے ہی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں حکم دیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کہا کہ اقیم الصلاۃ وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی جگہ کہاں کہیں بھی حکم کسی چیز کا کرنے کے اس میں آیا ہے، طلب کے اس میں، تو کیا ہے، وہ امر ہے. امر یا جس کو کہتے ہیں کیا، طلب کے اس میں آیا ہے. اور کیا ہے، وہ نہی،
یا نہیں کے اس میں آیا ہے، یعنی چھوڑنے کے، کہہ رہے وَلَا أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے نہیں ہو جا، ٹھیک ہے، یا کیا ہے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، شرک اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر، تو یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو چھوڑنے کے اس میں جو آیا ہے اس کو کیا ہے، نہیں کہتے ہیں، یعنی نہیں کیا ہے، یعنی چھوڑنے کے اس میں، وَخَبْرٍ، یا کیا ہے خبر کے اس میں، اب خبر یعنی خبر دینے کے اس میں ہو سکتا ہے کوئی چیز بتائی جا رہی ہے کلام میں، جیسے کہ ہم کہہ دیں کہ فلاں جگہ یہ ہوا ہے، اب وہ سچی بھی بات ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی بات ہو سکتی ہے، تو جو سچی بھی ہو سکتی ہے جھوٹی بھی ہو سکتی ہے وہ کیا ہے، خبر سچی بھی ہو سکتی ہے وہ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، اس کو بھی نبا بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کیا ہے اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر کے آئے تو فتبینوا یعنی فتثبتوا، تحقیق کر لو، تو خبر سچی بھی ہو سکتی ہے، کیا ہے جھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہے خبر پھیل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے بیویوں کو طلاق دے دی، جھوٹی خبر تھی نا، تو خبر سچی بھی ہو سکتی ہے جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ استخبار، اور کیا ہے استخبار، یعنی استخبار مطلب استفہام یعنی سمجھنا، یعنی کوئی چیز کا سوال کرنا، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم ایسا پوچھتے رہتے ہیں نا کہ چاند دکھا، رمضان کا چاند دکھا یا فلاں مہینہ کا چاند دکھا، ایسے سوال کرتے ہیں، یا کیا ہے کھانا پک گیا، یہ کیا ہے استفہام ہے، یعنی سوال کرنا، ٹھیک ہے، کوشچن، استخبار یا استفہام اس کو کہتے ہیں۔ تو کلام میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، یعنی وہ امر ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے، یہ کیا ہے خبر کے لیے ہوتی ہے، یعنی کسی چیز کی خبر دینا، اب وہ جھوٹی ہو سکتی ہے سچی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یا استفہام کے لیے یعنی کیا ہے یہ تحقیق کرنے، پوچھنے کے لیے کسی چیز کو یا کوشچن کرنے کے لیے یہ ہو سکتی ہے، کسی کا کوئی سوال ہے، جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ کوئی انسان پوچھے ایسا کہ کیا ہے امام صاحب آ گئے، یا امام صاحب کے کو کیا کھانا پسند ہے، یا تم کو کیا پسند ہے، کب شادی کر رہے ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ کیا ہے استفہام میں آئے گا، یہ ساری چیزیں استفہام میں آئے گا۔ تو یہی واللہ اعلم، ہم لوگ یہی رکتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی محمد۔